السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ویلکم ٹو فاطمہ ارائیں چینل، جس پر پیش کیے جاتے ہیں اردو کے خوبصورت ناولز۔ پیش خدمت ہے ناول عشق کا شین کی ایپیسوڈ نمبر 35۔ نہیں پتر، یہ صنفی کمزوریاں ہیں اللہ کی دی ہوئی، آدمی کو ان سے لڑنا ہوتا ہے۔ اب سبھی عورتیں تو ایسی نہیں ہوتی اور سبھی مرد بھی ایسے نہیں ہوتے۔ عورت کو تو بڑا درجہ دیا ہے اللہ نے، بڑی ذمہ داری سونپی ہے اسے۔ اس کا کام مرد کو سنوارنا ہے۔ وہ پیغمبروں اور ولیوں کی ماں بھی ہے، وہ بیوی بھی ہے، جو خود کو پسے پشت ڈال کر شوہر کی روحانی ترقی کے لیے سب کچھ کرتی ہے، اس کی آخرت کی فکر کرتی ہے۔ کسی آزمائش میں وہ ہل جائے تو اپنی محبت سے اسے استقامت کی طرف لے جاتی ہے، اور اپنی کمزوریوں سے ہار جائے تو اس کی آخرت کے لیے خطرہ بھی بن جاتی ہے۔ کوئی صنف بھی بری نہیں ہوتی، افراد اچھے برے ہوتے ہیں پتر۔ فطری طور پر اللہ نے مرد کو عورت کا محافظ بنایا ہے، عورت کو اللہ نے محبت دی ہے اور مرد کو فراست اور حکمت۔ عورت سب کچھ محبت کے زور پر کرتی ہے۔ محبت میں بڑی طاقت ہے، وہ محبوب کو کہیں کا کہیں پہنچا دیتی ہے، مگر محبت میں بگاڑ ہو تو بے شمار منفی جذبے ابھرتے ہیں، حسد اور رقابت، تسلط کی خواہش، پھر اس کی شاخوں میں جھوٹ، مکر اور فریب، بغض اور کینہ اور نہ جانے کیا کیا۔ انجام کار محبت ہوس بن جاتی ہے۔ تو پتر، مرد ہو یا عورت، آدمی کو اللہ نے طاقتیں بھی دی ہیں اور کمزوریاں بھی۔ ایمان لانے کے بعد کامیابی کے لیے نیک اعمال ضروری قرار دیے، تو نیک اعمال کے لیے جدوجہد بھی کرنی ہے، اور وہ یہ کہ آدمی اپنی کمزوریوں پر غالب آئے اور طاقت میں اضافہ کرے۔ اسی جدوجہد سے آدمی اچھا ہوتا ہے اور نہ کرنے سے برا۔ یہ بتائیں مولوی صاحب کہ گھر میں ماں اور بیوی کے درمیان چپل کش ہو تو آدمی کیا کرے؟ باہر کے مغالمات سے نمٹنے کے بعد اسے گھر میں بھی سکون نہ ملے تو یہ ظلم ہے۔ پھر اللہ نے ماں کا درجہ تو بہت بڑا رکھا ہے، بیوی سے اس کا کیا مقابلہ؟ یہ ظلم نہیں پتر، آزمائش ہے، مولوی صاحب نے کہا۔ دیکھو نا، بیوی کا احسار بھی بہت بڑا ہے۔ وہ اپنا گھر، اپنے محبت کرنے والے تمام رشتے چھوڑ کر شوہر کے پاس آتی ہے۔ اللہ نے ماں کا درجہ مقرر کیا تو بیوی کے حقوق بھی مقرر کیے۔ تو مرد کا کام توازن قائم رکھنا ہے۔ اگر ساس اور بہو میں نہیں بنتی تو اسے چاہیے بیوی کو الگ گھر لے دے، تب وہ وقت پر توجہ کی کمی کا گلہ کریں گی۔ چھوڑ تو وہ کسی کو نہیں سکتا نا، تو دونوں سمجھ لیں گی کہ لڑنے میں نقصان ہوا۔ پہلے وقت گھر کے اندر تقسیم ہوتا تھا، اب باہر ہونے لگا، اور کسی میں اس کی مالی استطاعت نہ ہو تو۔ میں نے کہا نا کہ مرد کو اللہ نے فراست اور حکمت دی ہے، اور وہ عورت کا محافظ بھی ہے، دونوں عورتوں میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اب میں تمہیں اس کی مثال بتاتا ہوں۔ ایک غریب آدمی کے ساتھ یہی مسئلہ ہوا۔ ماں اور بیوی دونوں کو اس نے بہت سمجھایا، لیکن عورت کی ضد بہت بری ہوتی ہے، نہیں مانی۔ تب ایک دن وہ اپنا گھر چھوڑ کر ایک دوست کے گھر چلا گیا۔ یہ تو دوہرا غضب ہوا مولوی صاحب، عبدالحق نے کہا۔ اللہ دونوں کی طرف سے جواب طلبی کرے گا۔ نہیں پتر، شفا زہر سے ہوتی ہو تو زہر دینا بھی اجر کا کام ہے۔ میں سمجھا نہیں مولوی صاحب۔ یہ اس کی حکمت تھی، 3 دن میں اس کا نتیجہ نکل آیا اور گھر میں امن قائم ہو گیا۔ کیسے؟ دونوں عورتوں نے دیکھا کہ دونوں ہی محروم ہو گئیں، تو انہوں نے باہم صلح کر لی، دونوں مل کر گئیں اور اسے منا کر واپس لائیں۔ پھر تو یہ ہوا کہ جب وہ کام سے واپس آتا، ماں کو سلام کرنے جاتا تو ماں کہتی، جا بیٹا تھوڑی دیر بہو کے پاس بیٹھ جا، آج کچھ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی اس کی۔ وہ بیوی کے پاس جاتا تو وہ کہتی، پہلے ماں کو سلام کر کے آؤ، طبیعت پوچھو ان کی، پورے دن کھانستی رہتی ہیں۔ واقعی یہ تو کمال ہو گیا، عبدالحق نے بے ساختہ کہا۔ میں سمجھ گیا مولوی صاحب، تم اپنی سناؤ پتر، تمہارا کیا حال ہے؟ دنیا میں الجھ کر دین سے دور ہو گیا مولوی صاحب، عبدالحق نے سرد آہ بھر کر کہا۔ غلط سمجھ رہے ہو پتر عبدالحق، مولوی صاحب بولے۔ دنیا سے ہی دین ہے، ورنہ دنیا میں کیوں بھیجا جاتا ہے آدمی کو؟ یہ آزمانا تھا کہ بندہ اللہ کو یاد رکھتا ہے یا دنیا کی محبت میں خود کو گم کر لیتا ہے۔
بے شک اللہ نے آدمی کے لیے دنیا میں کشش رکھ کر آزمائش بنا دیا، لیکن پتر دوسرا زاویہ بھی تو ہے۔ اللہ کے ہاں عبادت محدود نہیں، صرف نماز روزہ ہی عبادت نہیں، اللہ نے بندے کو جو فرائض سونپے ہیں ان کی احسن طریقے سے محبت کے ساتھ ادائیگی بھی عبادت ہے۔ گھر کی ذمہ داری پوری کرنا ہے تو اکل حلال بھی عبادت ہے، بیمار کی عیادت بھی عبادت ہے، کسی پریشان حال شخص کی دلجوئی کرنا بھی عبادت ہے۔ سوچو تو اللہ نے بندے کو اتنے مواقع عطا فرمائے ہیں کہ اس کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہو سکتا ہے، ہر عمل عبادت ہے۔ بس ایک شرط ہے کہ آدمی ہر وقت اللہ سے رابطہ رکھے، اس سے رجوع کرتا رہے۔ کیسی رحمت ہے اللہ کی! مگر فرض عبادت کی تو بات ہی اور ہے مولوی صاحب۔ عبادت کو محدود کیوں کرتے ہو پتر؟ عبادت فرض ہے لیکن ہر فرض عبادت ہے۔ مگر دنیا تو آدمی کو کھینچ لیتی ہے نا مولوی صاحب۔ بتا دیا گیا ہے کہ یہ آزمائش ہے، اس خواہش سے لڑنا فرض ہے اور انعام جنت ہے۔ عبدالحق چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، میں بچپن سے ہی اللہ سے محبت کرنا چاہتا تھا مولوی صاحب۔ اللہ سے محبت بہت بڑی بات ہے پتر، ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ یہی میں سوچتا تھا مولوی صاحب، عبدالحق نے کہا، لیکن کسی نے بتایا کہ اس کے بندوں سے محبت کرنا اس سے محبت کرنا ہے۔ یہ ٹھیک ہے پتر، لیکن مجھے اب غلط لگتا ہے مولوی صاحب۔ کیوں پتر عبدالحق؟ بندوں کی محبت اللہ سے غافل کر دیتی ہے مولوی صاحب۔ یہ تو محبت کرنے والے کی خرابی ہے پتر عبدالحق، اس میں محبت کا کیا قصور؟ مولوی مہر علی نے کہا، دنیا کی، اس کے ساز و سامان کی، دولت مال مویشی کی، زمین کی، یہ ساری محبتیں تو اور خراب ہیں۔ اس لیے تو میں سب کو چھوڑ دینا چاہتا ہوں، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے پتر۔ تو میں کیا کروں؟ اس راستے میں بڑی مشکل آزمائشیں ہیں۔ دنیا میں قیام تو ہے ہی آزمائش پتر، اللہ نے اعتدال کا راستہ دکھایا ہے، وہ پکڑو۔ مولوی صاحب، اللہ سے براہ راست محبت بھی تو کی جا سکتی ہے، جسے آپ دیکھ نہیں سکتے، جس کی آواز نہیں سن سکتے، جس سے براہ راست بات نہیں کر سکتے، کچھ پوچھ اور بتا نہیں سکتے، اس سے براہ راست محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ سچ بتاؤں مولوی صاحب، مجھے اپنے دل میں اللہ کی محبت محسوس ہوتی ہے۔ یہ تم پر اللہ کا فضل ہے پتر عبدالحق، پر دنیا تو نہیں چھوڑی جا سکتی، بندوں کی محبتیں بھی نہیں چھوڑی جا سکتی، وہ تو فرق ہے، دوسرا کوئی راستہ ہے ہی نہیں پتر عبدالحق۔ راستہ تو ہے نا مولوی صاحب، ولیوں کا راستہ، اللہ کو خوش کرنے اور اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ریاضتوں اور مجاہدوں کا راستہ۔ مولوی صاحب نے ایک گہری سانس لی۔ بہت بڑی بات کہہ رہے ہو پتر، پر یہ بھول گئے کہ اللہ نے دنیا ترک کرنے کو کبھی نہیں کہا۔ دنیا میں رہ کر دنیا کی ساری ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے سب کچھ کرنا ہے۔ کیوں مولوی صاحب؟ دنیا چھوڑ کے کچھ کرنا تو بہت آسان ہے، آزمائش تو دنیا ہے نا۔ لیکن قرآن میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبیاں بیان فرمائیں کہ وہ ساری دنیا سے کٹ کر ان کے ہو رہے، تو ساری دنیا سے کٹ کر اللہ کا ہو رہنا تو خوبی ہوئی۔ پہلے میں بھی یہی سمجھتا تھا، بعد میں اس بات کی سمجھ آئی پتر۔ یاد کرو عبدالحق پتر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا ترک تو نہیں کی تھی، کی ہوتی تو آپ کے پیروکار کہاں سے آتے؟ دنیاوی نعمتوں سے بے پرواہی اور بات ہے پتر، لیکن کوئی پیغمبر اللہ کے بندوں سے منہ کیسے موڑ سکتا ہے؟ اسے تو بندوں کی اصلاح کے لیے ہی بھیجا گیا ہوتا ہے، اور محبت کے بغیر اصلاح نہیں ہوتی۔ تو ہر پیغمبر نے اللہ کے بندوں سے محبت کی ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو سب سے بڑھ کر اللہ کے بندوں سے محبت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بس میں ہوتا تو روئے زمین پر موجود ہر بندے کی گمراہی دور کر کے اسے اللہ کے راستے پر لے آتے۔ کیسے غم کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی گمراہی پر، گھلے جاتے تھے ان کے لیے۔ اللہ پاک کیسے کیسے سمجھاتے، تسلیاں دلاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ سورہ کہف کی وہ آیت یاد کرو پتر، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ۔ جی بے شک مجھے یاد ہے مولوی صاحب، یہ بتائیں کہ پھر ساری دنیا سے کٹ کر اللہ کا ہو رہنا کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی درجے ہیں پتر اللہ کی محبت کے۔
ابھی تم نے ولیوں کا حوالہ دیا، مجھے بتاؤ تمہارے ذہن میں کیا ہے اس سلسلے میں؟ ولیوں نے دن رات ریاضتیں اور مجاہدے کیے، اپنی جان گھلائی اللہ کی محبت میں۔ کس کے لیے پتر؟ عبدالحق نے بے جھجک کہا، اللہ کے لیے۔ پر اللہ کو تو ان کی ضرورت نہیں، تمام فرشتے اس کی عبادت کرتے ہیں، کائنات کی بے جان چیزیں، شجر حجر تک اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ وہ سب تو پابند ہیں مولوی صاحب، اولاد آدم کو تو اختیار دیا گیا ہے، اور وہ سرکشی بھی کرتی ہے، اس لیے اس کی عبادت، ریاضت اور مجاہدے کی اپنی اہمیت ہے۔ نہ پتر نہ، مولوی صاحب نے اپنے دونوں کان پکڑ کر اپنے رخساروں پر تماچے مارے۔ ایسے نہیں کہتے پتر، بندے کے سجدے، اس کی عبادتوں کی اہمیت اس کے اپنے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ اللہ کی ایک بہت بڑی صفت اس کے اسم صمد میں ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، وہ تو اپنی مخلوق کو ہر چیز فراہم کرنے والا ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے وہ۔ بندے کا سجدہ، اس کی عبادت، اس کی ریاضت اس کی اپنی بھلائی کے لیے ہے، یہ اس کی اپنی جنگ ہے شیطان کے خلاف۔ شیطان اسے جہنم رسید کرانا چاہتا ہے، سجدہ شیطان کے خلاف انسان کا پہلا دفاعی ہتھیار ہے، پہلی کامیابی ہے، جو آگے فتح کا راستہ ہموار کرتی ہے۔ یاد کرو پتر، جب شیطان کی سرکشی پر اللہ نے اس کی قسمت کا فیصلہ کر دیا تو بھی اس کے سامنے توبہ کا راستہ کھلا تھا، لیکن اس کی سرکشی نے وہ اسے دیکھنے ہی نہیں دیا، حالانکہ وہ معلم الملکوت تھا، سب جانتا تھا۔ الٹا اس نے چیلنج کر دیا، مہلت مانگ لی، صرف انسانوں کو گمراہ کر کے ان سے جہنم بھروانے کے لیے۔ اللہ نے وہ مہلت اسے دے دی، تو یہ جنگ ہے انسان اور شیطان کی۔ بندہ جب جہاں جس لمحے شیطان کو شکست دیتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ بس اتنی اہمیت ہے ہمارے سجدوں اور ہماری عبادت کی۔ اللہ بہت اجر دینے والا ہے، لیکن خود ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ عبدالحق کو تسلی نہیں ہوئی، تو پھر ولیوں کے مجاہدوں مراقبوں کا مطلب؟ مولوی مہر علی نے ایک گہری سانس لی۔ پہلے یہ سمجھ کہ ولی کیا ہے، انہوں نے کہا۔ ولی کا مطلب ہے دوست، اور اللہ کا بندہ ہونا بھی چھوٹا اعزاز نہیں۔ ولی کا درجہ بہت بڑا ہے، کوئی یوں ہی تو اللہ کا دوست نہیں بن سکتا، جبکہ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، وہ پوری کائنات کا مالک ہے، تو اس کا دوست بننا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اب یہاں اخلاص کی اہمیت سامنے آتی ہے، اخلاص سے ہی اعمال کے درجات کا تعین ہوتا ہے۔ نقطہ آغاز ہے اللہ کا حکم ماننا اور اس کے مطابق تمام حقوق ادا کرنا۔ آپ نے کسی کا حق ادا کیا، یہ پہلا درجہ ہے، احسن طریقے سے ادا کیا، درجہ بلند ہوا، خوشنودی اور خندہ پیشانی کے ساتھ ادا کیا، درجہ اور بلند ہوا، اپنا نقصان ہوتے ہوئے خوش دلی اور خندہ پیشانی سے ادا کیا، درجہ اور بھی بلند ہوا، اور جب خود کو اپنے مفادات کو بھول کر محبت کے ساتھ کوئی حق ادا کیا تو بلندی حاصل ہوئی۔ یہ اللہ کے ہاں اللہ سے محبت کرنا ہوا، اور یہ محبت سب سے بلند مقام ہے۔ تو جیسے جیسے درجات بلند ہوتے ہیں مرتبہ بڑھتا ہے۔ تو کوئی بھی ولی بن سکتا ہے؟ عبدالحق کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ تمہارے ذہن میں اولیاء کرام کا کیا تصور ہے پتر؟ مولوی صاحب بولے۔ ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے، وہ جسے اللہ دوست بنا لے، وہ میں بھی ہو سکتا ہوں اور تم بھی۔ میں نے کہا نا کہ مرتبہ درجات سے ہے، اور ہر ایک کا مرتبہ الگ ہوتا ہے۔ اولیاء کرام میں بھی تو درجے اور مرتبے ہیں۔ حضرت عبد القادر گیلانی جیسا مرتبہ اولیاء کرام میں کسی کا نہیں۔ مرتبے تو پیغمبر اور انبیاء کے الگ الگ ہیں، مگر وہ اللہ کا معاملہ ہے، ہمیں تو سب کو ماننا ہے۔ مگر عبادتیں، ریاضتیں اور مجاہدے تو اولیاء کرام کثرت سے کرتے ہیں نا۔ بات پھر وہیں آئی کہ بندہ دنیا سے کٹ کر اللہ کا ہو رہے۔ تم دنیا سے کٹنے کا مفہوم نہیں سمجھ رہے ہو پتر، اس کا مطلب اللہ کے بندوں سے ترک تعلق ہرگز نہیں۔ مجاہدہ ہے کیا؟ نفس کے خلاف جنگ، اور نفس کیا ہے؟ انسان کے وجود کا کمزور ترین مقام، شیطان کے لیے سب سے آسان ہدف۔ تو شیطان کو شکست دینے کے لیے پہلے اپنے نفس کو شکست دینی ہے۔
نفس کو اتنا دبایا اور کچلا جاتا ہے کہ اس میں اف کرنے کی اہمیت بھی نہ رہے۔ اللہ کے دوست نفس کشی کے باوجود ہر پل نفس اور شیطان کی طرف سے چوکنا رہتے ہیں، اور ان کے اخلاص کی وجہ سے ان کا دوست، ان کا قادر مطلق رب انہیں اپنی امان عطا فرماتا ہے اور ان کے درجات اور مرتبے بلند فرماتا ہے۔ اب رہیں عبادات، تو پتر کچھ عبادتیں فرض ہیں، وہ ادا کرنی ہیں، لوگ ادا کرتے ہیں، نفس انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے، طرح طرح کے ہیلے بہانے تراشتا ہے۔ بندہ پھر بھی اللہ کا حق ادا کرے تو ان کے ذہن میں دنیا بھر کے مسائل اجاگر کرتا ہے تاکہ عبادت اچھی نہ رہے۔ آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن اس کے دماغ پر دنیاوی مسائل، شیطانی وسوسے اور تصور اور نفسانی خواہشات حاوی ہوتی ہیں۔ اللہ کی کریمی کہ پھر بھی وہ انہیں قبول فرما لے، تو یہ تو حق ادا کرنا ہوا۔ اب ہم تم نماز محبت اور رغبت سے پڑھیں تو وہ بہتر نماز ہوگی نا۔ یہ درجات کا فرق ہے۔ عام لوگوں میں کتنے ہی ولی ہوتے ہیں، ہم انہیں نہیں پہچان سکتے۔ وہ دنیا کے تمام حقوق و فرائض ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم عام لوگوں کی طرح بظاہر ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن اپنے خلوص اور محبت کی وجہ سے ان کی عبادت اللہ کو خوش کرتی ہے اور وہ اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا، کبھی تو وہ خود بھی اس سے بے خبر ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں دنیا سے کٹ کر اللہ کا ہو رہنے کی، جو کہ بہت بڑا مقام ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا مقام۔ تو دنیا سے کٹ کر اللہ کا ہو رہنے کا مطلب ہے اللہ کی طرف یکسوئی اور ارتکاز کے ساتھ مسلسل متوجہ رہنا۔ ہم میں سے ہر ایک کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کی پیروی کی طرف قدم بڑھانا چاہیے، یعنی آپ کچھ بھی کر رہے ہوں، دنیا داری، دنیا کا بھی کوئی کام، تو آپ کے دل میں اللہ کا خیال ہو، دماغ میں اللہ کی سوچ اور اسے اپنی کارکردگی سے خوش کرنے کی خواہش ہو۔ دنیا داری آپ صرف اس لیے کر رہے ہوں کہ وہ اللہ کا حکم ہے، تو یہ وہ یکسوئی اور ارتکاز ہے جس میں آپ دنیا میں دنیا سے منسلک ہوتے ہوئے بھی دنیا سے کٹ کر اللہ کے ہو رہتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جب دل کی دھڑکن بھی اللہ پکارتی ہے اور ہر سانس بھی آپ کے وجود میں اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے۔ تب آپ کی ہر بات، ہر کام، جسم کی ہر جنبش عبادت ہوتی ہے۔ لیکن مولوی صاحب، یہ عام بندوں کے بس کی بات کہاں؟ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں۔ دیکھو پتر، پہلی بات تو ایمان لانا ہے، اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں۔ یہ تو الف ہے، پھر اسے اپنے وجود میں نافذ کرنا ہے۔ پھر نیک اعمال کے بغیر ایمان بے فیض، یعنی زندگی شروع نیک اعمال سے ہوگی۔ اب آتے ہیں اخلاص اور اس کے درجات۔ یہ سفر ہے، بہت طویل سفر۔ اس کا نقطۂ آغاز ایمان ہے۔ تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ سنت ابراہیم پر عمل کرنے کی آرزو کریں اور اس راستے پر قدم بڑھائیں۔ آگے ہمارے خلوص اور اللہ کی عنایت پر انحصار ہے۔ اور پتر، اللہ خوش ہو جائے تو کسی کو کوئی بھی مقام عطا کر دے، کوئی ادا اسے پسند آ جائے تو کیا کہنا۔ ہم لوگ تو پہلا ہی مرحلہ پار نہیں کر پاتے، بس ہر وقت ہر پل اللہ کو یاد رکھنے کی ناکام کوشش میں عمر تمام ہو جاتی ہے۔ مولوی صاحب کے لہجے میں تاسف در آیا۔ میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے مولوی صاحب کہ دنیا کی محبتیں آدمی کو اللہ کی محبت تک پہنچنے نہیں دیتی۔ یہی تو غلط ہے پتر۔ اللہ تک، اس کی محبت تک پہنچنے کا بنیادی راستہ ایک ہی ہے، اس کے بندوں سے محبت۔ کہتے ہیں کہ جتنے انسان ہیں اللہ تک پہنچنے کے اتنے ہی راستے ہیں۔ بے شک، لیکن ہر راستہ اسی راہ سے نکلتا ہے پتر۔ بس ایک شرط ہے، ہر محبت اللہ کے لیے جائے، دل میں ہر پل اللہ کا خیال ہو، کچھ بھی کریں سوچ یہ ہو کہ اللہ کو خوش رکھنا ہے۔ اور عبادت سے اللہ خوش نہیں ہوتا؟ عبدالحق نے کہا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ مگر میں نے کہا نا کہ عبادت کو محدود نہ کرو۔ اللہ کے احکام کے مطابق ہر ایک کا حق ادا کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ نے جو فرائض عائد کیے اس کی ادائیگی بھی عبادت ہے۔ اور نفلی عبادات، کسی کا حق روک کر عبادت کرو تو اچھی نہیں، کسی فرض سے منہ موڑ کر عبادت کرو تو اچھی نہیں۔ لیکن مولوی صاحب، آدمی تو حقوق اور فرائض میں بری طرح بندھا ہوا ہے۔
بے شک پتر، لیکن اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ حق تو تم پر تمہارا بھی ہے، اس سے استفادہ کرو۔ میں سمجھا نہیں، یاد نہیں اس پر ہم نے پہلے بھی بات کی تھی؟ سورہ نبا میں ہے نا کہ دن کو بنایا معاش کے لیے اور رات کو بنایا پردہ پوش۔ یہ عبدالحق کیسے بھول سکتا تھا؟ اسے یاد آ گیا۔ رات آرام کے لیے ہے، اللہ نے سسٹم بنایا۔ دن بھر کی تھکن رات کی نیند سے آرام سے دور کرو اور اگلے دن کے لیے تازہ دم ہو جاؤ۔ جی یہ تو ٹھیک ہے، مگر میں کچھ اور کہہ رہا تھا۔ میں بھی اسی کا جواب دے رہا ہوں، تمہیں پوری بات یاد نہیں؟ سورہ زاریات میں فرمایا اچھا اور معیاری کام کرنے والوں کے بارے میں کہ راتوں کو وہ کم ہی سوتے ہیں اور آخری پہر میں استغفار کرتے ہیں۔ تو پتر، اللہ کی محبت کی طرف پہلا براہ راست قدم ہے اس وقت میں عبادت کرنا جو خالص تمہارا اپنا ہے، اور آدمی کا معاش بہت تھکا دینے والا ہو اور شب بیداری کے نتیجے میں اسے دن میں نیند آئے اور اپنا کام ٹھیک طور سے نہ کر سکے تو وہ بددیانتی ہوگی جو نفلی عبادت کو کھا جائے گی۔ تو بات تو وہیں کی وہیں رہی، عبدالحق نے کہا۔ نہیں پتر عبدالحق، ایسا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہر چیز کا اپنا مقام ہے۔ سنت فرض کے درجے کو نہیں پہنچتی اور نفل کو کبھی سنت اور فرض پر فوقیت حاصل نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ اللہ بہت مہربان اور آسانیاں عطا فرمانے والا ہے۔ ہر عمل کے قبولیت کے درجے ہیں، آدمی کے اخلاص سے ان کا تعین ہوتا ہے۔ فرض محبت سے ادا کیا جائے تو وہی کافی ہے۔ میں نے کہا نا کہ اخلاص کی بڑی اہمیت ہے، اور اللہ ہی تو ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ جتنا خلوص ہوگا اتنا ہی وہ اجر بڑھا دے گا۔ محبت کا اظہار تو فرض سے بھی ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کی کریمی دیکھو، اس نے فرض نماز میں بھی سنتیں اور نوافل عطا فرما دیے کہ کوئی بھی محروم نہ رہے۔ اللہ نے کسی کے لیے بھی کمی نہیں ہونے دی۔ اب یہ دیکھو کہ رات کی عبادت آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ محسن کے درجے پر پہنچ جاتا ہے بندہ، کیونکہ اللہ نے بندے کو نفل کا پابند نہیں کیا، اس لیے نفلی عبادت اس سے محبت کا خصوصی اظہار ہے۔ اب اس بات کو دوسرے زاویے سے دیکھو، اللہ کریم ہے، بغیر مانگے سب کچھ دیتا ہے، اپنی مخلوق کی تمام ضرورتیں پوری فرماتا ہے۔ اب اس کا بندہ خلوص اور محبت کے ساتھ اپنی تھکن اور نیند کو بھول کر اس کی عبادت کرتا ہے تو کیا وہ رحیم و کریم جو سب سے بڑھ کر قدرداں ہے اپنے اس بندے کو اس کے حال پر چھوڑ دے گا؟ اس کی مدد نہیں کرے گا؟ نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ آخرت کا اجر تو اپنی جگہ، وہ دنیا میں بھی اسے آسانیاں عطا فرمائے گا۔ وہ قادر مطلق ہے، روحانی سکون اور طمانینت تو اس عابد کو ملے گی ہی، جو کہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ اسے اپنی رحمت اور قدرت سے 1 یا 2 گھنٹے کی نیند میں بھی وہ تازگی عطا فرما دے گا جو دوسروں کو 8 گھنٹے کی نیند میں بھی نہیں مل سکتی، اور وہ اگلے دن کی محنت اور مشقت کے لیے تمام تر توانائیوں کے ساتھ بیدار ہوگا۔ یہ دنیا کا انعام ہے، آخرت کا الگ، اور اسے خیر و برکت بھی ملے گی۔ جی مولوی صاحب، میں سمجھ گیا، عبدالحق نے کہا، حالانکہ وہ مطمئن نہیں تھا، بہت تشنگی محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی وہ اور بات کرتا لیکن جانتا تھا کہ مولوی صاحب کے معمولات میں حرج ہوگا، اس لیے سلام کر کے وہاں سے نکل آیا۔ ارجمند کو حق نظر بہت اچھا لگتا تھا۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ چھوٹا شہر تھا جہاں سب ایک دوسرے کو جانتے تھے، گھل مل کر رہتے تھے، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹتے تھے۔ وہ لاہور سے بالکل مختلف تھا، لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ اس کا نام عبدالحق سے موسوم تھا۔ 2 دن میں ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ یہاں عبدالحق سے کیسے محبت کی جاتی ہے۔ لوگ اسے دیوانہ وار چاہتے تھے۔ دور رہنے سے بھی لوگوں کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ نئی نسل کے لوگ بھی اس سے محبت کرتے تھے۔ اس کی حیثیت وہاں ایک لیجنڈ جیسی تھی، لیکن عبدالحق کے حوالے سے جب اسے پرستش کی حد کو پہنچی ہوئی وہ محبتیں ملتیں تو وہ شرمسار ہو جاتی۔ ہر روز گھر میں عورتوں کا تانتا بندھا رہتا۔ دادی اماں تو جگت اماں تھیں،
ان کا احترام ایسے کیا جاتا جیسے وہ وہاں کی ملکہ ہوں اور کوئی بھی خالی ہاتھ نہ آتا۔ ننھے نور الحق کے لیے اتنے تحفے آئے کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ آخر وہ عبدالحق کا بیٹا تھا، حق نگر کا ولی عہد۔ لاہور کے برعکس یہاں اس کے لیے نور الحق کو دودھ پلانا مسئلہ بن گیا۔ بچہ تو گود سے گود منتقل ہوتا چلا جاتا۔ رشیدہ یہاں بہت کام آئی۔ اسے بچے کے دودھ پینے کے اوقات کا علم تھا، اور یہ نور الحق کی خوبی تھی کہ وہ دودھ مقررہ وقت پر ہی پیتا تھا۔ تو جب وہ وقت آتا، رشیدہ جس کی گود میں بھی بچہ ہوتا اس سے کہتی اب چھوٹے صاحب کے نہانے کا وقت ہو گیا ہے۔ عورت بچے کو ایسی نزاکت سے اس کی طرف بڑھاتی جیسے وہ کانچ کا بنا ہو۔ پھر رشیدہ ارجمند کو پکارتی، بی بی صاحبہ چھوٹے صاحب کے نہانے کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ پکار سن کر ارجمند اس کی طرف لپکتی۔ ایک بار ایک عورت نے رشیدہ سے کہا تم ہی نہلا دو نا، چھوٹی بی بی بات کر رہی ہیں۔ رشیدہ کو بات بنانے میں کمال حاصل تھا۔ بڑے نخریلے ہیں چھوٹے صاحب، بی بی صاحب کے سوا کوئی نہیں نہلا سکتا انہیں۔ ہاں نکی نہ نہلائے تو ہنگامہ مچا دیتا ہے میرا شہزادہ، حمیدہ نے جلدی سے کہا۔ نہاتے وقت کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتا۔ ارجمند تو بچے کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ یہ بہت اچھی بات تھی، تمام عورتیں اپنی حد میں رہتی تھیں، صحن ان کی حد میں تھا۔ زیادہ ہوتا تو جب حمیدہ اپنے کمرے میں ہوتی تو وہاں چلی جاتیں، وہ بھی حمیدہ سے اجازت لے کر۔ اس کے جانے کے بعد تبصرے ہونے لگے۔ ایک عورت نے کہا چھوٹی بی بی کتنی محبت کرتی ہیں بچے سے، اور وہ بھی ان سے ہی زیادہ مانوس ہے، دودھ بھی انہی کے ہاتھ سے پیتا ہے۔ دوسری بولی ایسی ستیلی ماں کہیں نہیں دیکھی، اس کے لیے سگی ماں سے بھی بڑھ کر ہیں چھوٹی بی بی۔ یہ سن کر حمیدہ تو تڑپ گئی۔ ستیلی ماں کیسی؟ نکی اس کی سچ مچ کی ماں ہے۔ ہم نے تو سنا تھا یہ بڑی بی بی کا بچہ ہے، ایک اور عورت نے معصومیت سے کہا۔ اب حمیدہ کو سنبھلنا پڑا۔ پہلے دن سے جس نے گود میں لیا، ہر طرح سے خیال رکھا، اس کے لیے بچہ سوتیلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر نور بانو اور نکی ایک دوسرے کو سگی بہنوں سے بڑھ کر چاہتی تھیں۔ اب خالہ بھلا ستیلی ماں ہو سکتی ہے؟ واقعی ایسی محبت کہیں نہیں دیکھی، پہلی عورت بولی۔ اور دیکھو تو شہزادے کی صورت بھی چھوٹی بی بی سے ملتی ہے۔ ملتی کیا ہے، بنا بنایا چھوٹی بی بی ہے، دوسری نے کہا۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے اسے نکی کا ہی بیٹا بنایا ہے، حمیدہ نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ ایسی صورتحال میں حمیدہ کو ارجمند پر بڑی شدت سے غصہ آتا تھا۔ اگلے روز ایک اور عورت نے ارجمند کی موجودگی میں ہی یہ بات کہی تو حمیدہ نے جواب دینے کی بجائے ارجمند کو ملامت بھری نظروں سے دیکھا۔ مگر ارجمند پرسکون رہی۔ یہ ستیلی ماں کیا ہوتی ہے؟ اس نے نرمی سے کہا۔ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ وہ چھوٹی بی بی ماں تو وہی ہوتی ہے نا جو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے بچے کو، عورت نے کھسیا کر کہا۔ میں تو ایسا نہیں سمجھتی، میرے شوہر کا بچہ ہے تو میں اس کی ماں ہی ہوئی نا، اور آپ ہی آج زندہ ہوتی تو ہم دونوں اس کی مائیں ہوتی۔ یہ تو خوش بختی ہوتی نا اس کی۔ سچ ہے بھائی، ماں ہو تو چھوٹی بی بی جیسی۔ مگر ارجمند کو ایک بات کا بہت ملال ہوتا تھا، شاید ہی حق نگر کا کوئی ایسا گھر ہو جہاں سے کوئی عورت نور بانو کے پرسے کے لیے نہ آئی ہو، لیکن ان میں سے ہر ایک کے انداز سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ نور بانو کو پسند نہیں کرتی تھیں، لیکن عبدالحق سے ان کی محبت، عقیدت اور احترام اس ناپسندیدگی سے بہت زیادہ بڑھ کر تھا، اس لیے وہ اس کی عزت کرتی تھیں۔ وہ پہلی بار آئیں، انہوں نے نور بانو کی تعزیت کی، اس کے لیے دعا کی اور پھر اسے یوں بھول گئیں جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ ہاں نور الحق اور ارجمند کے لیے ان کی محبت والہانہ تھی، آپی میں منافقت نہیں تھی، اس لیے وہ زندگی میں زیادہ دوست نہ بنا سکیں۔ ارجمند نے افسردگی سے سوچا۔ اماں یہ بہو بہت اچھی ہے آپ کی، اس نے ایک عورت کو دادی اماں سے کہتے سنا۔ میری نور بانو بھی بہت اچھی تھی، حمیدہ نے تنک کر کہا۔ عورت گڑبڑا گئی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا اماں۔ ارجمند نے سوچا دادی اماں آپی سے بہت محبت کرتی تھیں، اشارتاً بھی ان کی برائی برداشت نہیں کر سکیں۔ پر نکی کی تو بات ہی اور ہے، حمیدہ نے فخریہ لہجے میں کہا۔ وہ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ایک ہے۔
یہی تو میں بھی کہہ رہی تھی اماں، میں نے تو ایسی لڑکی زندگی میں نہیں دیکھی، خوبصورت ایسی کہ چاند بھی شرما جائے، اور عادت اس سے بھی بڑھ کر ہر ایک کی عزت کرنا، ہر کسی سے ہنس کر بات کرنا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا۔ ہاں اماں، سب سمجھتے تھے یہ بات۔ عورت نے اپنی بات جاری رکھی، پر چھوٹی بی بی تو فرشتہ ہیں جی، اتنی کچی عمر میں اتنا سمجھدار کسی کو نہیں دیکھا اماں۔ اور پھر اماں، کون کسی دوسرے کے بچے کو پالتا ہے، وہ بھی اتنی محبت سے؟ چند لمحے خاموشی رہی، ارجمن مسکرائی، جانتی تھی کہ دادی اماں دانت پیس رہی ہوں گی اور دل ہی دل میں اس پر غصہ کر رہی ہوں گی کہ اپنی حماقت سے اپنے ہی بچے کی ستیلی ماں بنی ہوئی ہے۔ ادھر حمیدہ نے موضوع ہی تبدیل کر دیا۔ اللہ کی دی ہوئی کتنی ہی خوبیاں سہی ہم میں، ارجمن نے جھک کر اپنے بچے کے کان میں کہا، لیکن نور الحق، یہ حقیقت ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ جو عزت پذیرائی اور محبت ہمیں مل رہی ہے، یہ اللہ کی عطا ہے اور تمہارے بابا کی وجہ سے ہمیں مل رہی ہے۔ وہ چراغ ہیں اور یہ عزت پذیرائی اور محبت اس چراغ کی روشنی ہے۔ وہاں زرینہ ایسی تھی جو اسے پہلے سے جانتی تھی، وہ اکثر اپنے بچوں کے ساتھ لاہور آتی تھی۔ زرینہ کو ایک نظر میں ہی اس سے محبت ہو گئی تھی، وہ اس سے بہت قریب ہو گئی تھی۔ نور بانو کے جانے کے بعد وہ قربت اور بڑھ گئی تھی۔ ارجمن کو اس کے بچوں سے بہت پیار تھا، لاہور آتے تو وہی انہیں سنبھالتی۔ آپا، آپ بچوں کو بھول جائیں، وہ زرینہ سے کہتی، انہیں میں سنبھال لوں گی، آپ سب لوگوں سے ملے جلیں۔ اور واقعی اس نے بچوں کو سنبھال لیا۔ زرینہ کو حیرت ہوئی کیونکہ بچے اس کے بغیر رہنے والے نہیں تھے، وہ تو ہر جگہ اس سے چپکے رہتے تھے۔ ایک دن زرینہ نے جھجکتے ہوئے اس سے کہا، ایک بات کہنا چاہتی ہوں تم سے۔ تو کہیں نا، مجھ سے جھجکتی ہیں آپ؟ مجھے شرمندگی ہوتی ہے آپا۔ تمہیں بری لگے گی تو مجھے شرمندگی ہوگی۔ مجھے کیوں بری لگے گی آپ کی بات؟ بات ہی ایسی ہے ارجی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی آپا، میں آپ کی بات کا برا ماننے والی نہیں، آپ کہیں نا۔ زرینہ پھر بھی جھجک رہی تھی۔ اس کے اصرار پر بولی، بھائی کے لیے بھابھی کا جو تصور تھا نا میرا، تم اس پر پوری اترتی ہو۔ چند لمحے تو ارجمن کی سمجھ میں اس کی بات ہی نہیں آئی، اور جب وہ سمجھی تو اس کا چہرہ لال بھبوکا ہو گیا۔ ایسی بات نہیں کرتے آپا، اس نے ہڑبڑا کر کہا۔ برا لگا نا تمہیں، میں اسی لیے تو نہیں کہہ پا رہی تھی۔ نہیں آپا، برا تو نہیں لگا مجھے، پھر بھی مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی یہ بات۔ عمر کا اتنا بڑا فرق ہے تم میں اور بھائی میں۔ عمر سے کچھ نہیں ہوتا آپا، اس نے جلدی سے کہا۔ اللہ میاں جوڑے بناتے ہوئے عمر نہیں دیکھتے۔ کہتے ہی اسے احساس ہوا کہ ان دو جھوملوں میں اس نے بہت کچھ ظاہر کر دیا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو تمہیں کوئی اعتراض نہ ہوتا؟ اب ارجمن بہت چوکنا ہو گئی تھی۔ اس نے بے پرواہی سے کہا، پتہ نہیں آپا، ایسا ہوا نہیں تو مجھے کیسے معلوم؟ میں نے تو ایسا کبھی سوچا نہیں۔ تم کیسے سوچ سکتی تھی؟ سوچا تو میں نے تھا اور تم سے کہہ بھی دیا، شرمندہ ہوں۔ ارجمن نے اس کے دونوں ہاتھ محبت سے تھام لیے۔ میں نے کہا نا آپا کہ آپ شرمندہ نہ ہوں، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے جو کہا کہ ایسی بات نہیں کرتے تو اس لیے کہا کہ میری آپی جن سے میں بہت محبت کرتی ہوں، آپ کی بھابھی ہیں۔ آپ کا اس طرح سوچنا ان کے ساتھ زیادتی ہے، اور آپی بہت اچھی ہیں۔ میں بھابھی کو برا کب کہہ رہی ہوں؟ زرینہ بولی۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ دونوں کا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ آغا جی آپی سے بہت محبت کرتے ہیں آپا، ایسے رشتے بے جوڑ نہیں کہلاتے۔ میں صورت شکل کی بات نہیں کر رہی ہوں ارجی، بھابھی کا دل بہت چھوٹا ہے، وہ شکی بھی بہت ہیں۔ وہ تو بھائی کے سلسلے میں مجھ پر بھی شک کرتی رہیں، اور انہوں نے ننھے بچے ساجد کو بھی نہیں چھوڑا۔ وہ کسی کو بھائی کے قریب دیکھ ہی نہیں سکتی، اور بھائی بیچارے ہر طرح کا خیال رکھنے والے، ہر ایک سے محبت کرنے والے، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ ان کا دل کتنا بڑا ہے۔ بھابھی کا بس چلے تو انہیں سب سے کاٹ دیں۔ اب کراچی جا کر بہت خوش ہوں گی۔ دیکھ لو، عید بقر عید پر بھی نہیں آئے کبھی۔ یہ اس لیے کہ آپ ہی بہت محبت کرتی ہیں آغا جی سے، ارجمن نے نور بانو کی صفائی پیش کی، اور نہ آنے کی وجہ آپ ہی کی بیماری ہے۔ ہاں، میں سمجھ سکتی ہوں۔
جب آنے کا ارادہ کرتے ہوں گے بھابھی بیمار ہو جاتی ہوں گی۔ آپ زیادتی کر رہی ہیں آپا، بدگمانی کر رہی ہیں۔ جو میں نے دیکھا ہے تم نے نہیں دیکھا، تم ویسے بھی بہت معصوم ہو، میں تو بس بھائی کی فکر کرتی ہوں۔ انہوں نے غلط فیصلہ کیا تھا اور اسے عمر بھر نبھائیں گے۔ وہ بہت عظیم انسان ہیں، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ پتہ ہے وہ مجھے کہاں سے لائے تھے؟ ارجمن نے نفی میں سر ہلایا۔ مہاجروں کے کیمپ سے، جہاں میرا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا۔ لائے، مجھے بہن بنایا اور مجھے اس سے زیادہ دیا جو ایک باپ اور بھائی مل کر کسی لڑکی کو دے سکتے ہیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ مجھے کہاں سے لائے ہیں، ارجمن نے دل میں سوچا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، میں تمہارے لیے بہت دعا کروں گی۔ یہ پوچھنے کی ارجمن میں ہمت نہیں ہوئی کہ زرینہ اس کے لیے کیا دعا کرے گی۔ البتہ اس نے اتنا جان لیا کہ آپا اس سے بہت محبت کرتی ہیں۔ اس کا جواب اسے اس دن مل گیا جب عبدالحق سے اس کی شادی ہوئی۔ شادی میں زرینہ 3 دن وہیں رہی۔ دوسرے دن تنہائی میں زرینہ نے اس سے کہا، دیکھا تم میری بھابھی بن گئی نا ارجی، میری خواہش بھی پوری ہوئی اور میری دعائیں بھی قبول ہوئیں۔ پتہ ہے تمہارے لیے کتنی دعائیں کرتی رہی ہوں میں۔ ارجمن نے سر اٹھا کر اسے حیرت سے دیکھا۔ میرے لیے؟ ہاں تمہارے لیے، زرینہ نے کہا۔ یاد ہے جب میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے تم جیسی بھابھی چاہیے، تو آپ نے آغا جی کے لیے دعا کی ہوگی، ارجمن نے دبی آواز میں کہا۔ نہیں، تمہارے لیے۔ اس دن میں نے دیکھ لیا تھا کہ تم بھائی سے بہت محبت کرتی ہو۔ محبت کبھی چھپتی نہیں میری پگلی بھابھی۔ اور اپنی محبت کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھنے والی ارجمن خوف زدہ ہو گئی کہ اور جانے کس کس کو اس راز کا معلوم ہو گیا ہوگا۔ پھر ساجد بھی تھا جو اسے چھوٹی چاچی کہہ کر پکارنا چاہتا تھا۔ اس کے کہنے پر وہ صرف تنہائی میں اسے اس طرح پکارتا تھا۔ اور چاچا اور چاچی سبھی اس شادی سے خوش تھے، اور تو اور دادی اماں بھی، جیسے سب کی یہی خواہش تھی، مگر کہتے نہیں تھے۔ شادی کے بعد زرینہ سے پہلی ملاقات ابہق نگر میں آ کر ہوئی۔ زرینہ ان کے گھر رہنے کے لیے آ گئی تھی، دن بھر وہاں رہتی اور شام کو اپنے گھر چلی جاتی۔ زرینہ نے پہلی بار نور الحق کو گود میں لیا، سینے سے لگایا، پیار کیا۔ پھر اس کے چہرے کو غور سے دیکھا اور بے ساختہ بولی، یہ بچہ بڑی بھابھی مرحومہ کا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپا، ارجمن نے بکھلا کر کہا۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں، یہ ہو بہو تمہاری طرح ہے، بلکہ یہ تمہارا ہی بچہ ہے۔ ایسی باتیں نہیں کرتے آپا۔ یہ تم نے ایک بار پہلے بھی مجھ سے کہا تھا، مگر میں جانتی ہوں کہ سچ یہی ہے۔ آپ بہت بڑی اور گمان کی باتیں اتنے یقین سے کیسے کر لیتی ہیں؟ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ ارجمن کے لہجے میں برہمی تھی۔ گمان ہوگا یہ اوروں کے لیے، میں تو یقین سے کہہ رہی ہوں، اس لیے ڈر نہیں لگتا، زرینہ نے بے پرواہی سے کہا۔ کیسے؟ ارجمن نے اسے چیلنج کیا۔ ایسے کہ میں نے بھابھی مرحومہ کو بہت قریب سے دیکھا، انہیں بہت اچھی طرح جانتی تھی میں۔ پہلے تو میری سمجھ میں یہی نہیں آیا تھا کہ بھائی پر پوری طرح قابض ہونے کے خبت کے باوجود انہوں نے خود بھائی سے تمہاری شادی کیسے کرا دی۔ سچ میں تو ہار گئی سوچ سوچ کر۔ پھر پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہیں اور ایبٹ آباد چلی گئی ہیں تمہیں ساتھ لے کر۔ تمہیں ساتھ لے جانا تو سمجھ میں آتا تھا، بھائی کے پاس کیسے چھوڑ دیتی تمہیں، لیکن یہ نہیں سمجھ پائی کہ اس حال میں سب کو چھوڑ کر، سب سے کٹ کر اتنی دور جانے کی کیا تک تھی۔ بہت سوچا لیکن سمجھ نہیں آئی۔ پر اس ننھے بچے نے، زرینہ نے بڑی محبت سے نور الحق کی پیشانی کو چوما اور اپنی بات پوری کی، سارے بھید کھول دیے۔ آپا، آپ قیاس کے زور پر، زرینہ نے محبت بھرے لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ نہیں ارجی، میری پیاری بھابھی، یہ قیاس نہیں ہے۔ آپ نے آپی کی بیماری کو بھی مکر سمجھا تھا، ارجمن نے خفگی سے کہا۔ ہاں، اور وہ بھی قیاس نہیں تھا، لیکن اس بیماری نے آپی کی جان لے لی، ثابت ہو گیا کہ وہ مکر نہیں تھا۔ نہیں ثابت ہوا، بلکہ یہ ثابت ہو گیا کہ یہ بچہ ان کا نہیں ہے۔ کیسے؟ تم بھول رہی ہو کہ میرے سسر، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، ڈاکٹر تھے اور بہت اچھے ڈاکٹر تھے،
اور در حقیقت وہ میرے لیے باپ سے بڑھ کر تھے، مجھ سے بہت قریب تھے وہ۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے آپا؟ ارجمن نے جھنجھلا کر کہا۔ پوری بات تو سن لو میری۔ وہ بھائی سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب بھائی اور بھابھی کراچی چلے گئے تو پہلی عید پر وہ ان کے منتظر تھے، مگر وہ تو لاہور بھی نہیں آئے۔ 3 سال گزر گئے تو انہوں نے اماں سے بات کی۔ اماں نے انہیں بھابھی کی بیماری کے متعلق بتایا، تب انہوں نے صرف مجھ سے اس سلسلے میں بات کی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بھابھی اپنی قابضانہ فطرت سے مجبور ہو کر عبدالحق میاں کو سب لوگوں سے کاٹنے کے لیے یہ ڈھونگ کر رہی ہیں، اور یہ اسے بہت مہنگا پڑے گا۔ اس کی وجہ بھی بتائی تھی انہوں نے کہا کہ عبدالحق بہت ذمہ دار اور خیال رکھنے والا ہے، وہ اسے دوائیں ضرور کھلائے گا، اور دواؤں کا غیر ضروری استعمال بہت بھیانک ثابت ہوگا۔ اس کے نتیجے میں السر سے بہت بڑی اور خوفناک بیماری پیٹ میں پیدا ہوگی۔ انہوں نے ایک بات اور بھی کہی جو میں بھول گئی اور وہ مجھے ابھی یاد آئی ہے۔ ارجمن کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ نے ان سے آپی کو سمجھانے کو کیوں نہیں کہا؟ کہا تھا میں نے، وہ بولے نور بانو کبھی نہیں مانے گی یہ بات، وہ مجھے جھٹلائے گی۔ تو وہ آغا جی سے تو بات کر سکتے تھے نا؟ یہ بھی کیا تھا میں نے، مگر ان کے خیال میں اس میں بڑی خرابی ہو سکتی تھی، بھابھی اور بھائی کے بیچ میں تفرقہ پڑ سکتا تھا، اور یہ بات انہیں گوارا نہیں تھی، اور یہ بھی ممکن تھا کہ بھائی ان سے ہی دور ہو جاتے۔ ارجمن کو آپی کا درد سے تڑپنا یاد آیا تو اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ کتنی اذیت سہی تھی آپی نے، تو کیا وہ خود مول لی ہوئی اذیت تھی؟ مگر آپا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، اس نے پرخیال لہجے میں کہا۔ آغا جی اتنے دور چلے گئے تھے تو آپی کا مقصد پورا ہو گیا تھا، بقول آپ کے میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو عید بقر عید پر 3-4 دن کے لیے ملنے آنے میں آپی کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ یہ بات تو میرے حلق سے نہیں اترتی۔ بھابھی ایک دن کے لیے بھی لاہور آنا نہیں چاہتی تھیں۔ لیکن کیوں؟ انہیں ڈر تھا کہ اولاد سے محرومی کو جواز بنا کر اماں بھائی کی دوسری شادی کرا دیں گی۔ لیکن وہ لاہور آئیں، بلکہ انہوں نے خود آغا جی کی دوسری شادی کرا دی۔ ارجمن نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ مجبوری میں آئیں وہ، بیماری بہت بڑھ گئی تھی اور وہ وہاں بہت اکیلی تھیں، اور آنے سے پہلے انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ بھی کر لیا تھا۔ بھائی کے لیے انہیں تم سے اچھی بیوی اور اپنے لیے سوکن کوئی اور مل سکتی تھی، محبت کرنے والی، تابع دار، راز رکھنے والی۔ تم جیسی دوسری تو کوئی ہے ہی نہیں روئے زمین پر۔ اماں بھائی کی دوسری شادی کراتی تو انہیں سچ مچ کی سوکن ملتی۔ نہیں ارجی، بھابھی بہت چالاک تھیں۔ آپ کو نہیں پتا آپا کہ ایبٹ آباد میں مرنے سے پہلے کتنی اذیت اٹھائی آپا نے، ارجمن نے جھرجھری لیتے ہوئے کہا۔ وہ انہوں نے خود اپنے لیے چنی تھی۔ مگر یہ کیسے یقین ہو گیا آپ کو کہ نور الحق ان کا بچہ نہیں ہے؟ زرینہ کی گود میں موجود نور الحق اب اپنی مخصوص آوازیں نکال رہا تھا۔ اس کا دودھ کا وقت ہو گیا تھا، لیکن ارجمن ایسی الجھن میں تھی کہ اس کی طرف دھیان ہی نہیں دے سکی۔ میں نے کہا نا کہ ابا جان کی کہی ہوئی ایک بات میں بالکل بھول گئی تھی، ورنہ اس بچے کو دیکھے بغیر بھی حقیقت جان لیتی۔ ارجمن نے منہ سے کچھ نہیں کہا، بس سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ نور الحق کی مخصوص آوازیں اور بلند ہو گئی تھیں، لگتا تھا کہ اب کسی بھی لمحے وہ رونا شروع کر دے گا۔ ابا جان نے کہا تھا ان دوائیوں کے غیر ضروری استعمال زندگی کے لیے تو خطرناک ہوں گے ہی، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ تمہاری بھابھی کے ماں بننے کے کوئی امکان ہیں بھی تو وہ بالکل ختم ہو جائیں گے۔ یہ بات مجھے ابھی یاد آئی ہے۔ اور ارجی بھابھی، ابا جان بہت اچھے ڈاکٹر تھے۔ ارجمن سناٹے میں آ گئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے بہت تیزی سے خود کو سنبھالا۔ لیکن یہ بات غلط ثابت ہو گئی، اس نے مستحکم لہجے میں کہا۔ یہ تو تم کہہ رہی ہو ارجی، ورنہ بچے کے نقوش تو خود منہ سے بول رہے ہیں۔ اس سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ آپ ہی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ تم حقیقت کیوں چھپا رہی ہو، لیکن
اچانک زرینہ کو بچے کی ان آوازوں کا احساس ہوا۔ یہ کیسی آوازیں نکال رہے ہو میاں نور الحق؟ اب ارجمند کو بھی احساس ہوا۔ وہ آپا، یہ نہانے کا وقت ہو گیا ہے۔ نہانے کا وقت؟ زرینہ نے حیرت سے دہرایا۔ اسی لمحے گھبرائی ہوئی رشیدہ کمرے میں داخل ہوئی۔ بی بی صاحبہ، نور الحق کا وقت ہو گیا ہے نہانے کا، اس نے کہا۔ اس وقت اس کی نظر زرینہ پر پڑی۔ اور باجی صاحبہ، آپ کو اماں بلا رہی ہیں۔ آج تو میاں نور الحق کو میں نہلاؤں گی، زرینہ نے کہا۔ ارجمند نے بے بسی سے رشیدہ کو دیکھا۔ باجی صاحبہ، اماں بلا رہی ہیں آپ کو، رشیدہ نے دہرایا۔ ان سے کہنا میں اپنے بھتیجے کو نہلا کر ابھی آئی۔ وہ پہلا موقع تھا کہ رشیدہ بھی بے بس ہو گئی۔ چھوٹے سرکار بی بی صاحبہ کے علاوہ کسی سے نہیں نہاتے، کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے۔ تو کوئی بات نہیں، بھابھی ہی نہلا دیں گی انہیں، میں ہاتھ ہٹا دوں گی، زرینہ نے کہا۔ بس اب تم جاؤ۔ رشیدہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد زرینہ نے کہا، یہ آواز میرے لیے جانی پہچانی ہے ارجی، 3 بچے ہیں میرے۔ بھتیجے صاحب کو نہانا نہیں ہے، انہیں بھوک لگی ہے اور یہ دودھ مانگ رہے ہیں۔ ارجی نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ آپا، آپ فیڈر بنا لائیں اس کے لیے۔ بھائی اس وقت تو یہ پھپھو کی گود میں ہے، دودھ تم ہی بنا لاؤ بھابھی۔ اب ارجمند کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ بچہ اب رو رہا تھا۔ زرینہ نے بچے کو ارجمند کی طرف بڑھایا۔ اس پر ظلم تو میں گوارا نہیں کر سکتی بھابھی، تم اسے دودھ پلاؤ، میں جا رہی ہوں اماں کے پاس۔ بچے کو ارجمند کی گود میں دے کر وہ جانے کے لیے مڑی۔ آپا، ارجمند نے اسے پکارا۔ میں یہ بھی نہیں پوچھوں گی ارجی کہ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو، اور میں یہ کسی کو کبھی بتاؤں گی بھی نہیں، زرینہ نے پلٹتے ہوئے کہا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپا، سب لوگوں کو معلوم ہے یہ بات، ارجمند نے آہستہ سے کہا۔ اب حیران ہونے کی باری زرینہ کی تھی۔ سب کو معلوم ہے؟ جی، صفیہ چچی کو بھی معلوم ہے، اور انہوں نے مجھے نہیں بتایا، زرینہ بولی۔ بھائی کو بھی معلوم ہے؟ ارجمند نے نفی میں سر ہلایا۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کے سوا سب کو معلوم ہے۔ یہ اور بڑا ظلم ہے۔ خیر، اب تم اسے دودھ پلاؤ، ہم بعد میں بات کریں گے اس پر، زرینہ نے کہا اور کمرے سے چلی گئی۔ بعد میں زرینہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کی دلیل سن کر وہ بولی، مگر تم اس میں ناکام ہو گئی ارجی، سب کو تو معلوم ہو گئی یہ بات سوائے بھائی کے۔ میرے لیے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے، ارجمند نے آہستہ سے کہا۔ اتنی بڑی بھی نہیں کہ اس کے لیے تم اتنی بڑی قیمت ادا کر رہی ہو۔ آپی آغا جی کی نظروں میں سرخرو رہیں، اس لیے میں کوئی بھی قیمت ادا کر سکتی ہوں۔ کیوں؟ دیکھے نا، آپی سے آغا جی جیسی محبت تو کسی نے بھی نہیں کی۔ چلو تم یہ قیمت ادا کرو، لیکن نور الحق کے ساتھ تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ وہ کیسے آپا؟ ماں کے ہوتے ہوئے عمر بھر وہ یہی سمجھے گا کہ اس کی ماں مر چکی ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے آپا؟ بہت فرق پڑتا ہے میری بھابھی، بہت بڑی محرومی کا احساس اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ میں اسے کسی محرومی کا احساس ہونے ہی نہیں دوں گی، میں اس سے اتنی محبت کروں گی۔ کوئی محبت ماں کی محبت کا بدل نہیں ہو سکتی، مگر میں تو اس کی حقیقی ماں ہوں۔ ہرگز نہیں۔ تو پھر محرومی تو اپنی جگہ رہے گی نا؟ ارجمند لاجواب ہو گئی۔ اور جتنی قیمت تم ادا کرو گی اس جھوٹ کی، اس سے بہت زیادہ یہ بیچارہ ادا کرے گا، زرینہ نے نور الحق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اور وہ بھی اپنی مرضی کے بغیر، یہ تو اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی نا۔ میں اس کی ماں ہوں، یہ میرا بچہ ہے، میرا حق ہے اس پہ، یہ زیادتی نہیں ہے۔ جسے اللہ نے محروم نہیں کیا، اسے محروم کرنے کا تمہارا حق ہے، صرف اس لیے کہ تم اس کی ماں ہو، زرینہ نے چیلنج کیا۔ ایک لمحے کو ارجمند اندر سے ہل کر رہ گئی، مگر وہ بولی تو اس کے لہجے میں مضبوطی تھی۔ آپا، میں نے اسے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپی کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ کیا مائیں اللہ کو نہیں دے دیتی اپنا بچہ؟ میں تمہاری طرح پڑھی لکھی تو نہیں ہوں ارجی، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ جب یہ پیدا ہوا تو وہ جھولی ہی نہیں رہی تھی جس میں تم نے اسے ڈالا تھا۔
وہ تو اس کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ کے حکم پر سمٹ چکی تھی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا آپا، اب مجھے کمزور نہ کرو، ارجمند کے لہجے میں التجا تھی۔ میں تو صرف تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں ارجی، میں تم سے بھی محبت کرتی ہوں اور اس ننھے بچے سے بھی۔ ماں کی حیثیت سے تمہارا حق اپنی جگہ، لیکن اس کی محرومی کا سوچ کر میرا دل کٹتا ہے۔ تم ہم دونوں کے لیے دعا کرنا آپا۔ وہ تو میں کرتی رہی ہوں اور کروں گی۔ بات ختم ہو گئی، لیکن ارجمند کے لیے وہ ہمیشہ کی خلش بن گئی۔ یہی سب کچھ اسے رشیدہ نے اور پھر حمیدہ نے بھی سمجھایا تھا، لیکن زرینہ کی طرح دلیلیں کسی نے نہیں دی تھیں۔ یہ احساس کہ وہ بچے کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے اس کے لیے بہت روح فرسا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اب اس احساس سے وہ کبھی پیچھا نہیں چھڑا سکے گی۔ میں کیا کروں بیٹے نور الحق، بس تم مجھے معاف کر دینا، میں اللہ سے بھی بخشش طلب کرتی رہوں گی۔ اس نے بچے سے سرگوشی میں کہا اور اس کی پیشانی چومنے کے بعد محبت سے اسے لپٹا لیا۔ اب قریبی لوگوں میں کوئی ایسا نہیں رہا تھا جس کے لیے وہ راز ہو۔ ایک اعتبار سے ارجمند کے دل پر سے بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا تھا، بس ایک بوجھ رہ گیا تھا، اور وہ زندگی بھر کا تھا۔ حق نگر میں باقی دن اس نے سکون سے گزارے۔ لاہور اور کراچی دونوں جگہ کے منظر تبدیل ہو گئے تھے۔ لاہور میں صرف ساجد، رابعہ اور زبیر رہ گئے تھے، گھر کے تمام ملازم بھی موجود تھے، بس نوریز کی جگہ یعقوب اور اس کی فیملی آ گئی تھی۔ نوریز رشیدہ اور عابیہ کے ساتھ کراچی چلا گیا تھا، اور اس تبدیلی کی وجہ ننھا نور الحق تھا۔ کراچی آنے والے تمام لوگ پہلی بار کراچی آئے تھے اور بہت خوش تھے۔ سمندر ان سب نے پہلی بار دیکھا تھا اور مسحور ہو کر رہ گئے تھے۔ اتنا پانی کہ حد نظر تک کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کا گھر سمندر سے بہت قریب تھا۔ رشیدہ اور نوریز کے لیے تو کراچی ایک خواب تھا جسے دیکھنے کی انہیں کب سے آرزو تھی۔ ان کے علاقے کے بے شمار لوگ روزگار کے لیے کراچی کا رخ کرتے تھے۔ عید بقرعید پر وہ گھر واپس جاتے تو کراچی کے افسانے سناتے۔ سننے والوں کو وہ افسانے ہی لگتے تھے۔ کراچی میں روزگار بہت ہے، کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا وہاں۔ عبدالحق انہیں سمندر دکھانے لے گیا تھا۔ حمیدہ نے سمندر کی طرف دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ چند لمحے تو وہ کچھ بول ہی نہ سکی، پھر اس نے اشارہ کرتے ہوئے حیرت سے کہا، پتر عبدالحق، یہ تو بہت بڑا ہے، آگے پانی کے سوا کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ یہ سمندر ہے اماں، سمندر، عبدالحق نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کے اس طرف کیا ہے؟ حمیدہ نے معصومیت سے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم اماں، کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا، کیسے پتہ چلے گا؟ ہاں یہ تو ہے، لیکن اس طرف منوڑا ہے، میں وہاں لے چلوں گا تمہیں، عبدالحق نے کہا۔ کیسے؟ یہ چھوٹا جہاز کھڑا ہے نا اماں، اس میں بیٹھ کر جائیں گے۔ نا پتر، میں نہیں جانے والی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میرے ساتھ ہو پھر بھی ڈر لگے گا؟ ڈر تو پھر بھی لگے گا پتر، اور فائدہ کیا ہے؟ دیکھ تو رہی ہوں سمندر، وہاں ساحل ہوگا اماں، تم ریت پر کھڑی ہوگی اور پانی تمہارے پاس آئے گا۔ حمیدہ کا دل للچانے لگا۔ صحرا والوں کا دل تو سراب کو دیکھ کر بھی مچل جاتا ہے، پانی تو ان کی بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر وہ سمندر کو دیکھ سکتی تھی، لیکن پانی کے لمس سے تو محروم تھی۔ یہ کشتی الٹے گی تو نہیں؟ اس نے پوچھا۔ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا اماں، عبدالحق نے بڑے خلوص سے کہا۔ اور اماں، یہ کشتی نہیں، سٹیمر ہے، آواز سن رہی ہو نا؟ ان میں انجن لگا ہے، یہ اپنی کار جیسا ہے، بس فرق یہ ہے کہ کار سڑک پر چلتی ہے اور یہ پانی پر چلتا ہے۔ حمیدہ نے دور جاتے ہوئے اسٹیمر کو دیکھا، اس کی آواز سنی، رفتار دیکھی تو اسے کچھ اطمینان ہوا۔ اور کشتی یہ ہے اماں، عبدالحق نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ چپوؤں سے چلتی ہے، اس میں بیٹھو تو شاید چیخ مار کر بے ہوش ہو جاؤ۔ کیوں پتر؟ یہ لہروں پر بری طرح ڈولتی ہے نا۔ وہ اتوار کا دن تھا، تفریح کے لیے منوڑا جانے والوں کا ہجوم تھا۔ سٹیمروں کی باری لگی ہوئی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھر جاتے تھے۔ عبدالحق نے ایک سٹیمر والے سے صرف اپنے لیے بات کر لی۔ حمیدہ کو تو سٹیمر پر سوار ہوتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ گر نہ جائے۔
عبدالحق نے سہارا دے کر اسے پھر ارجمند کو اسٹیمر پر پہنچنے میں مدد دی۔ نور الحق اس وقت بھی ارجمند کی گود میں تھا۔ عبدالحق کو پہلی بار شعوری طور پر احساس ہوا کہ ارجمند نور الحق کو کبھی خود سے الگ نہیں کرتی۔ اسے رشیدہ کو دے دو نا، اس نے کہا۔ جی نہیں، یہ میرے پاس ہی ٹھیک ہے، ارجمند نے جواب دیا۔ اچھا مجھے دے دو۔ ارجمند نے نور الحق کو اس کی گود میں دے دیا، لیکن اسٹیمر پر چڑھتے ہی اس کی طرف پلٹی۔ لائیں، اب مجھے دے دیں۔ میں لے آؤں گا، تم فکر نہ کرو، عبدالحق نے غور سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ارجمند کے چہرے پر تشویش حویدہ تھی، اور وہ تشویش صرف اس وقت دور ہوئی جب وہ نور الحق کو لے کر اسٹیمر پر پہنچ گیا۔ اسٹیمر کی سائیڈ میں لکڑی کی بینچ جیسی نشستیں تھیں۔ رشیدہ، نوریس اور عابیہ سامنے بیٹھ گئے، جبکہ حمیدہ، ارجمند اور عبدالحق مقابل والی نشستوں پر تھے۔ اسٹیمر پر عملے کے 3 آدمی تھے، ان میں ایک اسٹیمر چلانے والا تھا۔ چلیں صاحب، اسٹیمر والے نے عبدالحق سے پوچھا۔ عبدالحق نے اسپات میں سر ہلا دیا۔ اسٹیمر جھٹکے سے سٹارٹ ہوا اور آگے بڑھا۔ حمیدہ گھبرا کر عبدالحق سے لپٹ گئی۔ ہائے ربا! ارجمند کے ہونٹ ہل رہے تھے، وہ سفر کی دعا پڑھ رہی تھی۔ نور الحق کو اس نے دوبارہ گود میں لے لیا تھا۔ گھبراؤ نہیں اماں، ابھی کچھ دیر میں تمہیں مزہ آنے لگے گا، عبدالحق نے حمیدہ کو تھپ تھپایا۔ پھر ارجمند کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہیں ڈر تو نہیں لگ رہا ارجی؟ ارجمند نے نفی میں سر ہلایا۔ لمحوں میں ہی اسٹیمر کی چال ہموار ہو گئی۔ اس کے چلنے سے لہریں اچھل رہی تھیں اور اس کے پہلو کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ چھینٹیں اچھل کر ان لوگوں تک آ رہی تھیں۔ حمیدہ کو وہ لمس بہت خوشگوار لگا۔ عبدالحق نے پانی میں ہاتھ ڈال دیا۔ کتنا اچھا لگتا ہے، اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ اور پانی کا دباؤ تو دیکھیں اماں، تم بھی پانی میں ہاتھ ڈال لو نا۔ نا پتر، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ میں تمہیں پکڑے ہوئے ہوں، ہاتھ پانی میں ڈالو نا اماں۔ عبدالحق نے بچوں کی طرح ضد کی۔ حمیدہ نے صرف اس کی خوشی کے لیے ہاتھ پانی میں ڈالا۔ پھر اسے لطف آنے لگا۔ اس نے جھک کر پانی میں موجود اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ پانی بے حد شفاف تھا، البتہ اس کی رنگت سبزی مائل تھی، لیکن ذرا دیر میں اسے چکر آنے لگے۔ گھبرا کر اس نے نظریں ہٹا لیں۔ کیا ہوا اماں؟ عبدالحق نے پوچھا۔ پانی پر نظریں جمانے سے چکر آتے ہیں۔ تو پانی کی طرف مت دیکھو، عبدالحق نے کہا اور ارجمند کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ سحر زدہ سی پانی کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں چکر نہیں آ رہے ہیں؟ عبدالحق نے اس سے پوچھا۔ نہیں آقا جی، الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ عبدالحق نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں شکر گزاری کی کیا بات ہے۔ پانی میں ہاتھ ڈالو نا، ارجمند نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ ڈر لگتا ہے؟ ارجمند نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ بات عبدالحق کی سمجھ میں آ گئی۔ ارجمند بڑی نزاکت سے نور الحق کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ اس نے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا، لاؤ نور الحق کو مجھے دے دو۔ ارجمند ایک لمحے کو ہچکچائی، پھر اس نے بچے کو اس کی طرف بڑھا دیا۔ اب تم اچھی طرح انجوائے کرو۔ ارجمند نے نہایت شکر گزاری سے اس کی طرف دیکھا۔ شکریہ آغا جی، لیکن میں ویسے بھی انجوائے کر رہی تھی۔ میں چاہتی تھی آغا جی کہ میں اور یہ پہلی بار سمندر ایک ساتھ دیکھیں، ارجمند نے خوابناک لہجے میں کہا۔ عبدالحق اسے دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا۔ یہ بچے سے اتنا پیار کرتی ہے، اس نے حیرت سے سوچا۔ ارجمند نے اب پانی میں ہاتھ ڈالا ہوا تھا اور انہماک سے اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ ادھر اسٹیمر اب کھلے سمندر میں آ گیا تھا۔ پانی میں کھڑے بڑے بڑے جہاز اب کھلونوں جیسے لگ رہے تھے۔ ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ حمیدہ کو ڈر لگنے لگا، اب تو کنارہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے پتر، اس نے عبدالحق کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہا۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں اماں، اب تو ہم بیچ سمندر میں ہیں، کشتی ڈوب گئی تو؟ اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا اماں، ڈر لگے تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور امان مانگنی چاہیے۔ اور حمیدہ کے دل کو قرار آ گیا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ اللہ کرتی رہی۔ بالآخر سفر ختم ہوا اور وہ منوڑا پہنچ گئے۔ عبدالحق نے اسٹیمر والے کو کرایہ ادا کیا اور اسے 4 گھنٹے بعد آنے کو کہا۔ سفر میں حمیدہ کو سمندر سے جتنا ڈر لگ رہا تھا، ساحل پر اتنا ہی نڈر ہو گئی۔
پانی کی موج نے اس کے پیروں کو چوما تو خوشی کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی مگر عبدالحق نے ہاتھ تھام کر اسے روک دیا۔ حمیدہ نے پلٹ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہاں موجیں بہت تیز ہوتی ہیں اماں، یہ ساحل بہت خطرناک ہے، عبدالحق نے اسے سمجھایا۔ کیوں؟ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور کوئی موج آپ کے سر پر سے گزر جائے گی، اور واپس جاتی ہوئی لہر بہت خطرناک ہوتی ہے، قدم اکھاڑ دیتی ہے آدمی کے اور سنبھلنے کا موقع دیے بغیر سمندر میں کھینچ کر لے جاتی ہے۔ آپ بس یہیں کھڑی رہیں میرا ہاتھ تھام کر۔ یہ باتیں سن کر نوریس اور رشیدہ بھی محتاط ہو گئے۔ عابیہ تو ویسے ہی ڈر رہی تھی، مگر حمیدہ کا دل نہیں مان رہا تھا۔ تھوڑا اور آگے جانے میں کیا حرج ہے پتر؟ عبدالحق نے ساحل پر لگے ہوئے ایک بورڈ کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھو اماں، یہ بورڈ حکومت نے لگایا ہے، اس پر لکھا ہے کہ یہاں نہانا خطرناک ہے۔ حمیدہ نے ارجمند کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ارجمند نے تائید میں سر ہلاتے ہوئے کہا، آغا جی ٹھیک کہہ رہے ہیں اماں۔ حمیدہ کو کچھ مایوسی ہوئی، لیکن اگلے 10 منٹ میں اسے اندازہ ہو گیا کہ عبدالحق نے ٹھیک کہا تھا۔ سمندر سے پانی موج در موج آتا تھا، ایک کے پیچھے دوسری اور دوسری کے پیچھے تیسری موج۔ وہ نہ رکنے والا سلسلہ تھا اور ہر موج پہلے والی موج سے اونچی تھی۔ پانی سینے تک آ گیا تو وہ گھبرا گئی، پھر اسے واپس آنے والی موج کا تجربہ بھی ہو گیا۔ اسے ایسا لگا کہ پیروں تلے سے زمین سرک گئی ہے۔ وہ چکرا کر گرنے والی تھی کہ عبدالحق نے اسے سنبھال لیا۔ موج واپس آئے تو تھوڑا سا اچھل جاتے ہیں اماں، ایسے، عبدالحق نے مظاہرہ کر کے دکھایا۔ سب لوگ اس کی تقلید کرنے لگے۔ ذرا دیر میں حمیدہ کا دل بھر گیا۔ اب تو بھوک لگ رہی ہے پتر، تو کھانا کھا لیتے ہیں اماں۔ عبدالحق نے فرمائش کر کے ارجمند سے قیمہ بھرے پراٹھے بنوائے تھے۔ رشیدہ اور عابیہ نے چادر بچھائی، کھانا لگایا گیا، سب نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ ایک کمی رہ گئی پتر، کھانے کے بعد حمیدہ نے کہا، چائے کو دل چاہ رہا ہے، تو چائے بنوا کر نہیں لایا؟ تھرمس میں چائے کا مزہ نہیں رہتا اماں، آپ کو ابھی تازہ چائے پلواؤں گا۔ یہاں کہاں؟ یہ آبادی ہے نا اماں، یہاں ہوٹل بھی ہیں، وہ بستی کی طرف چل دیے۔ وہ کیا ہے پتر؟ حمیدہ نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے اچانک پوچھا۔ کسی بزرگ کا مزار ہے اماں۔ حمیدہ رک گئی۔ تو پہلے یہاں آنا تھا نا پتر، سلام کرنے کے لیے۔ خیال نہیں رہا اماں، عبدالحق نے معذرت کی۔ خیال رکھنا چاہیے پتر عبدالحق، حمیدہ کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ پرانا دستور ہے، کسی جگہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہاں کے بادشاہ کے پاس تعظیم کے لیے جاتے ہیں۔ بادشاہ؟ عبدالحق نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں پتر، اللہ کے ولی بادشاہ ہی تو ہوتے ہیں، حمیدہ نے کہا۔ تو سمجھتا ہے کہ بادشاہ تخت و تاج سے ہوتا ہے؟ وہ بادشاہ تو پتر مر جاتے ہیں تو ان کی قبروں کا نشان بھی نہیں ہوتا، کوئی انہیں یاد بھی نہیں کرتا۔ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن پر اللہ کا سایہ ہوتا ہے، دنیا کے خزانے ان کے قدموں میں ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی محبت میں گم ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ عبدالحق کو چند روز پہلے ہی مولوی مہر علی سے ہونے والی گفتگو یاد آئی۔ پھر اس سے چند روز پہلے جو حمیدہ سے اس سلسلے میں بات ہوئی تھی وہ بھی یاد آئی۔ اس نے شرمندگی سے کہا، غلطی ہو گئی اماں، بندہ جب کسی نئی جگہ جائے تو پہلے وہاں کے بادشاہ کو تلاش کرے، اس کے دربار میں جا کر تعظیم دے، سلام کرے۔ آئندہ خیال رکھوں گا اماں۔ وہ مزار میں گئے، فاتحہ پڑھی، باہر آ کے انہوں نے چائے پی، پھر ساحل کی طرف لوٹے۔ پیٹ بھرے ہوئے تھے، لہٰذا پانی کی طرف کوئی نہیں گیا۔ وہ ساحل پر ہی چادر بچھا کر بیٹھ گئے۔ سمندر کچھ زیادہ ہی الف ہو گیا تھا، موجوں کا شور پہلے کے مقابلے میں زیادہ بلند تھا۔ وہ خاصی دور بیٹھے تھے مگر پانی کی چھینٹیں ان تک آ رہی تھیں۔ سنا ہے دریا میں باڑھ آتی ہے پتر، میں نے راوی کو دیکھا ہے، ویسے تو پانی اتنا نہیں ہوتا، پر کہتے ہیں کہ باڑھ آئے تو پانی قریب کی بستیوں میں گھس جاتا ہے، حمیدہ نے پرخیال لہجے میں کہا۔ ہاں اماں، پر دریا تو بہت چھوٹا ہوتا ہے پتر، سمندر میں تو جدھر دیکھو پانی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ کتنا گہرا ہوگا پتر؟ اتنا گہرا اماں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور پتر، سمندر میں باڑھ آ جائے تو کیا ہوگا؟
اسے باڑ نہیں طوفان کہتے ہیں اماں، اور سمندر چڑھ دوڑے تو شہر کے شہر تباہ ہو جائیں۔ حمیدہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ یہ شہر کراچی بھی؟ اللہ پناہ میں رکھے اماں، یہاں طوفان آیا خدا نہ خواستہ تو بہت آگے تک جائے گا۔ میں نے پڑھا ہے اماں، کراچی سطح سمندر سے 22 فٹ نیچے ہے، ارجمند نے کہا۔ حمیدہ نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا کیا مطلب ہے نکی؟ یہ کہ کراچی شہر سمندر سے 22 فٹ نیچے ہے، سمندر صرف آگے بڑھ آئے تو یہاں کچھ نہیں بچے گا۔ 22 فٹ کتنا ہوتا ہے نکی؟ ارجمند نے ایک لمحے سوچنے کے بعد کہا، میرے اوپر میرے جتنی 3 ارجمند اور کھڑی ہو جائیں تو یہ 22 فٹ ہوں گی۔ حمیدہ بری طرح خوف زدہ ہو گئی۔ عبدالحق نے جلدی سے کہا، پورا شہر تو 22 فٹ نیچے نہیں ہے، جو سب سے نشیبی علاقے ہیں صرف وہی 22 فٹ نیچے ہیں، ورنہ باقی شہر تو صرف 4-5 فٹ نیچے ہے۔ ساتھ ہی اس نے تنبیہی نظروں سے ارجمند کو دیکھا۔ آغا جی ٹھیک کہہ رہے ہیں اماں، ارجمند نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ دریا تو آگے بڑھتے ہیں نکی، یہ سمندر بھی آگے بڑھتا ہوگا۔ نہیں اماں۔ کیوں؟ اللہ کی رحمت ہے دادی اماں، دراصل یہ سب اللہ کے لشکر ہیں۔ اللہ کے لشکر؟ جی دادی، ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں یہ بات، اللہ نے قرآن میں سمجھایا ہے۔ مجھے بھی سمجھا نکی۔ اور ارجمند کچھ کہنے ہی والی تھی کہ عبدالحق نے گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے کہا، اب ہمیں چلنا چاہیے، سٹیمر آنے ہی والا ہوگا۔ اور وہ وہاں پر پہنچے ہی تھے کہ سٹیمر آ گیا۔